انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک مغرور بادشاہ کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت ہی مغرور اور بد عقیدہ بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بد عقیدہ یعنی اس کے عقائد میں گڑبڑ تھی۔ اس کی ایک اور برائی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ درویشوں اور فقیروں اور خدا پرست لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کی اس عادت سے ایک درویش واقف تھا۔ ایک مرتبہ وہ درویش اور بادشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو درویش نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بے شک لاؤ لشکر، دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت میں ہم خدا پرستوں سے بہت بڑھ کر ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آرام اور اطمینان قلب کی دولت سے آپ محروم ہیں، اور یہ لازوال دولت ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ جب آپ کو اور ہمیں موت آئے گی تو ہم دونوں کا حشر ایک جیسا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد آپ کو اور مجھے دونوں کو زمین میں ہی دفن کیا جائے گا، اور ہاں، ہم دونوں کو جب دفن کیا جائے گا تو ہمارے ہاتھ بھی خالی ہوں گے، مگر جب روز حشر ہم لوگوں کو اٹھایا جائے گا اپنی اپنی قبروں میں سے تو ہمارے حالات آپ سے بہتر ہوں گے، کیونکہ جو دنیا میں تنگی دیکھتا ہے اسے قیامت میں پروردگار عالم کشادہ حال اٹھاتا ہے۔ دنیا والوں کو ہم درویشوں کا حال خستہ نظر آتا ہے، لیکن ان درویشوں کا دل روشن، سینہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ آمادہ گناہ کرنے والے نفس کا ان کے جسم میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ درویش ہر وقت ذکر خدا اور شکر خدا ادا کرتے رہتے ہیں۔ قناعت، توکل، تحمل اور توحید ان کی صفات ہیں، اور جس شخص میں یہ صفات نہ ہوں تو وہ درویش کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور درویش تارک الصلاۃ یعنی نماز کو ترک کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی درویش عیش و آرام کا دلدادہ ہوتا ہے، نہ ہی درویش غفلت کی نیند سونے والا ہوتا ہے۔ انہیں تو جو میسر آ جائے کھا لینے کے لیے وہ کھا لیتے ہیں۔ اور آخر میں درویش نے بادشاہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص خود کو درویش کہے اور اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، جو منہ میں آئے بول دے، آوارہ سرگردان گلیوں میں پھرے، تو وہ درویش نہیں ہے، خواہ اس نے جامہ درویشی ہی زیبتن کیوں نہ کیا ہوا ہو، یعنی چاہے اس نے لباس درویشانہ پہنا ہو لیکن وہ درویش نہیں ہے۔ درویش کی یہ باتیں سن کر بادشاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ایک تو مغرور نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ کسی کو بھی ہم حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں، خواہ ہم بادشاہ ہوں اور دوسرے فقیر یا درویش ہی کیوں نہ ہوں۔ پتہ نہیں خدا کی نگاہ میں کون کتنا زیادہ محترم ہو۔ اگر یہ صفات جو درویش نے بادشاہ کو بتائیں ہم اور آپ اپنا لیں تو ہم بھی بہترین شخصیت بن سکتے ہیں، یعنی ایثار، قناعت، توکل خدا، تحمل، توحیدی صفات، جو مل جائے کھا لینے کی صفت، زبان پر کنٹرول رکھنے کی صفت، غفلت کی نیند نہ سونے والی صفت، پابندی صلاۃ کی صفت۔ خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں بھی یہ صفات عطا فرما۔ اگلی نصیحت اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔